بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ تہران، اسلام آباد اور استنبول کے درمیان مال بردار ٹرین کا آغاز۔ بھارت نے پاکستانی سرحد کے قریب روسی S-400 میزائل سسٹم نصب کرنا شروع کر دیا۔ لاہور میں دھند کے باعث کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 3 افراد جاں بحق۔ قابض صہیونی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری، ایک فلسطینی نوجوان شہید۔ روسی سرحد کے قریب نیٹو فوجی تنصیبات پر پیوٹن کی حملے کی دھمکی۔ چین نے امریکہ کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 4 امریکیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی اتحاد کی بمباری کے باعث امدادی سامان یمن نہ پہنچ سکا۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 10 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 310 نئے کیسز رپورٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد، تہران اور استنبول کے درمیان مال بردار ٹرین کا آغاز ہو گیا۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے مارگلہ ریلوے اسٹیشن پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کے ہمراہ اسلام آباد، تہران، استنبول مال بردار ٹرین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ترکی، ایران، قازقستان اور ازبکستان کے سفارتکار بھی موجود تھے۔ مال بردار ٹرین سروس معاشی کارکردگی بڑھاتے ہوئے ECO اراکین ممالک کی معیشت اور شہریوں کی زندگی بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی اور اس سے کاروبار کرنے کے اخراجات میں کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین شروع کرنے کے موجودہ انتظامات اور ترکی، ایران اور پاکستان کے درمیان طے کردہ مشترکہ شیڈول کے مطابق ٹرین استنبول اور زاہدان تبریز ایران کے درمیان 90 گھنٹے میں سفر مکمل کرے گی۔ بھارت نے پاکستانی سرحد کے قریب روسی S-400 میزائل سسٹم نصب کرنا شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق روس نے بھارت کو S-400 فضائی دفاعی نظام کی فراہمی شروع کر دی ہے، جس کا پہلا یونٹ مغربی محاذ کے قریب نصب کیا جائے گا۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں نصب کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں صنعتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکواڈرن کا پہلا حصہ بھارت پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور انہیں ایسی جگہ پر نصب کیا جائے گا جہاں وہ پاکستان اور چینی فضائی حدود کے خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ ذرائع کے مطابق میزائل سسٹم کے پرزے ہوائی اور سمندری راستوں سے آ رہے ہیں اور انہیں جلد ہی مقررہ جگہوں پر نصب کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ بھارت میں BJP کی حکومت کے آنے کے بعد سے بھارت کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات شدید خراب ہو چکے ہیں۔ اور اب ایک افسوسناک خبر، لاہور میں دھند کے باعث کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں موٹر وے پر بابو سابو کے قریب ویگن دھند کی وجہ سے 22 ویلر ٹرالے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی قریبی ریسکیو اسٹیشن سے فوری ٹیمیں روانہ کی گئیں۔ شدید زخمی افراد کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب ملک بھر میں موسم سرما رنگ دکھانے لگا ہے۔ بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے سبب ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے، جبکہ موٹر ویز کو کئی مقامات سے بند کرنا پڑا۔ قابض صہیونی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری، سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔
مغربی کنارے کے علاقے جینین میں قابض اسرائیلی فوج نے مبینہ کار حملے کے الزام میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وافا کے مطابق شہید نوجوان کی شناخت عبدالعزیز حکمت موسیٰ کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی افراد کے مطابق گزشتہ رات اسرائیلی چیک پوسٹ کے قریب مذکورہ نوجوان کی کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس پر اسرائیلی فورسز نے کار پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 22 سالہ نوجوان موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ صہیونی فوج کے مطابق حملے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اس حملے پر شہید فلسطینی کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ غاصب اسرائیلی جرائم کا واحد علاج مزاحمت ہے۔ خیال رہے کہ مقبوضہ فلسطین میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی جرائم کے خلاف فلسطینیوں نے مزاحمت کا راستہ اپنا لیا ہے۔ مظلوم فلسطینی اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ آزادی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب وہ اسرائیل کے خلاف خود قیام کریں، بجائے اس کے کہ وہ ضمیر فروش عرب حکمرانوں کی طرف دیکھیں۔ روسی سرحد کے قریب نیٹو فوجی تنصیبات پر پیوٹن نے حملے کی دھمکی دے دی۔ روسی وزارت دفاع کی میٹنگ میں صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک نے روس کے خلاف جارحانہ رویہ ترک نہ کیا تو روس فوجی کارروائی کرنے میں ذرا نہیں ہچکچائے گا۔ ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ نیٹو یوکرائن میں فوجی تنصیبات نصب کر رہا ہے۔ مذکورہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس ایسے حالات میں جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں یوکرائن تنازع پر روس، امریکہ اور نیٹو کے درمیان حالات سخت کشیدہ ہیں۔ مغربی ممالک نے ماسکو پر الزام عائد کیا ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب روس نے مغربی ممالک کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ ضمانت دے کہ نیٹو روسی سرحد کے قریب میزائل نصب نہیں کرے گی تو روس یوکرائن کی سرحد پر اپنے فوجیوں میں کمی کرے گا۔ چین نے امریکہ کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 4 امریکیوں پر پابندی عائد کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجان نے امریکی کمیشن فار مذہبی آزادی کے 4 ارکان کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے پابندی لگا دی۔ ترجمان کے مطابق پابندی کا شکار ان افراد پر چین میں داخلے پر پابندی ہوگی اور اس کے ساتھ ہانگ کانگ، چین اور مکاؤ میں ان کے اثاثوں کو بھی منجمد کیا جائے گا۔ زاؤ لیجان کے مطابق کسی بھی چینی فرد کو ان 4 افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ چین کی جانب سے یہ کارروائی امریکی پابندیوں کا جواب ہے جو اس نے گزشتہ ماہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے چین پر لگائی تھیں۔ چین نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی جانب سے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک چین کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سعودی اتحاد کی بمباری کے باعث امدادی سامان یمن نہ پہنچ سکا۔ سعودی اتحاد کی یمن پر جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن پر سعودی اتحاد کی بدترین بمباری کے باعث یمن کے لیے اقوام متحدہ کا امدادی سامان تاخیر کا شکار ہو گیا۔ سعودی اتحاد کی بمباری کے باعث دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ پر امدادی سامان لے کر آنے والے ہوائی جہاز تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے باعث پہلے سے غذائی قلت کا شکار یمن میں مزید غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ سعودی اتحاد کی ناکہ بندی کی وجہ سے گزشتہ 6 سالوں سے یمن کا باقی دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ترقیاتی پروگرام نے کہا تھا کہ یمن جنگ کے باعث اس سال کے آخر تک 4 لاکھ یمنی جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جہاں ایک طرف غیور یمنی سعودی جارحیت کا جواں مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف سعودی ناکہ بندی کے باعث لاکھوں یمنی شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ نام نہاد عالمی برادری یمن جنگ رکوانے کی بجائے سعودی اتحاد کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے کر رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 10 افراد انتقال کر گئے۔
جبکہ 310 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 46,991 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 310 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 10 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 65% ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 645 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے، جیسا کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا، صابن سے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھونا اور باہر نکلتے وقت ماسک لگانا یا کسی سے ملتے وقت مناسب فاصلہ رکھنے سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔